بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روحیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح و فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ رمضان کی طاق راتیں جو صرف آخری 10 دنوں میں چھپی ہوئی ہیں، مگر ان کا اثر صدیوں پر ہوتا ہے۔ طاق راتیں سادہ کیلنڈر کی طاق راتیں نہیں ہوتی، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان اور اس کے خالق کے درمیان فاصلے مٹنے لگتے ہیں۔ ان راتوں کا فلسفہ انسانوں کے فہم و ادراک سے کہیں آگے ہے، مگر سائنس، منطق اور فلسفہ جب بھی ان راتوں پر روشنی ڈالتے ہیں تو ان میں حیرت انگیز حیرانگی دکھائی دیتی ہے۔ رمضان کی طاق راتیں جب ساری دنیا نیند میں ڈوبی ہوتی ہے اور مومن سجدے میں جھکا ہو تو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ طاق راتیں ہمیں وقت کی غیر یقینی اور غیر خطی فطرت کا سبق دیتی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ کچھ لمحات وہ ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر 100 پر بھاری ہوتے ہیں۔ طاق راتوں میں جب انسان اپنے گناہوں اور خطاؤں کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کی ذہنی کیمیا بدل جاتی ہے۔ احساس گناہ، ندامت اور امید کا احساس سائیکولوجیکل اثر بناتا ہے جو انسان کو اندر سے ہلکا اور صاف بناتا ہے۔ ان راتوں کی خاموشی میں ایک عجیب سرگوشی ہوتی ہے، جیسے آسمان سے فرشتے اترتے ہوں اور ہر سجدے پر ہر آنسو چپ چاپ اپنے پروں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن پر شاعر نے کیا کہا؟ کسی نے پوچھا شب قدر کیا ہے؟ شاعر نے جواب دیا، یہ وہ لمحہ ہے جب زمین آسمان کو چھوتی ہے۔ طاق راتیں زندگی کا وہ دروازہ ہے جو ہر سال صرف چند بار کھلتا ہے، وہ دروازہ جس کے پیچھے ایک بخشش ہے، رحمت ہے، نئی شروعات ہے اور وہ سکون ہے جو کسی نفسیاتی دوا اور فلسفے یا کسی سائنس کی تحقیق سے نہیں آ سکتا۔ اور اب تمہارے پاس وقت ہے، تم کر سکتے ہو، جاگ سکتے ہو، مانگ سکتے ہو۔ طاق راتوں کی روشنی تمہیں پکار رہی ہے، وہ روشنی جو نظر نہیں آتی مگر دل کو نور سے منور کر دیتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں مگر بیان نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہ اس بار تم دعا مانگو جو تم نے کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش ظاہر کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ رمضان میں شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے۔ ان مبارک راتوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کے نامہ اعمال سے برائی کو مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر ثواب اور شب بیداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 7 بار، سورہ اخلاص 7 بار اور بعد ختم نماز استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھے تو اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دے، محل تعمیر کرتے رہے، نہریں بناتے رہے۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنے خواب میں نہ دیکھے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ کوئی شخص 4 رکعت پڑھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا۔ اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ 27 کی شب کو 2 رکعت نماز پڑھے،
ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ علم نشرہ ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام 70 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ 27 کی شب رمضان کو 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں، اور بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھیں تو جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو جس کا ترجمہ ہے اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن دولت، کیا مانگا جائے، صرف معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ مشکل ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہو تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر لذت بیکار ہے، اصل شے معافی ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرے، چونکہ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس رات قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ جو شخص اس رات میں صدقہ دیتا ہے اس کے لیے بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ یہ رات اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے والی ہے۔ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس رات میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی سچی توبہ کرے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ شب قدر میں کی گئی دعا اور عبادت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ شب قدر کو ضائع نہ کرے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ رات اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ اگر ہم اس رات میں غفلت برتیں تو شاید ہمیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ آئیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس مبارک رات میں عبادت کرنے کی توفیق دیں، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔